ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن عظيم. درود شریف پڑھ لیں. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو ایک پاکیزہ صاف ستھرا آسمانی دین عطا فرمایا، جس کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اللہ کے حکم کے اوپر ہے، خیالات پر نہیں ہے، وساوس پر نہیں ہے، اور انسانی عقل پر نہیں. اسلام ایک ایسا آفاقی نظام ہے جس نظام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی وجود بخشا، جو اس پوری کائنات اور پورے نظام کا مالک ہے. اسلام کی بنیاد یا اسلام کا آغاز یا اسلام کی ابتدا یہ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں، بلکہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بنیاد پڑتی ہے. جو برادران وطن یا غیر ایمان والے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ سب سے زیادہ پرانا مذہب ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، اور اسلام کی عمر صرف 1400 سال، تو ہزاروں کا اور سینکڑوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ان کی خواب خیالی ہے. اسلام اسی وقت سے روئے زمین پر ہے جب سے انسان روئے زمین پر آیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے دنیا پر آنے والے ہیں.
تو جب سے حضرت آدم دنیا میں آئے ہیں، جب سے انسان دنیا میں آیا ہے، اسی وقت سے اسلام بھی دنیا میں آ چکا ہے۔ لہذا یہ خیال رکھنا اور پیش کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک اور صحیح بات نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی نظام، اسلامی تعلیمات یہ فطرت کے عین مطابق ہیں، اور یہ ایک ایسا نظام ہے جو خالق کائنات کا نازل کردہ نظام ہے۔ یہ کسی ملک کی پارلیمنٹ کے اندر تیار کردہ نہیں ہے، یہ کہیں ایوان صدر میں بیٹھ کر بنایا گیا نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی عقل محدود ہوتی ہے، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے سوچ سکتی ہے، اور جب زمانہ بدلتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، روایات بدل جاتی ہیں، کلچر بدل جاتا ہے، زبانیں بدل جاتی ہیں، تو انسان جس کی سوچ محدود ہے، جس کو سوچنے کی صلاحیت یہ ایک محدود ہے، اور اس نظام کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، اس کی طاقت کی کوئی حد نہیں۔ اس اللہ نے جس نظام کو وجود دیا ہے، اس نظام کو جو انسان ٹھکرانے کی کوشش کرے گا، اس نظام کو جو ہٹانے کی کوشش کرے گا، اس نظام کے اندر جو رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ مٹ جائے گا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جس نے بھی اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، جس نے بھی اسلامی روایات کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اور آج بھی جو بھی انسان اسلام کے تئیں مخالفت رکھتا ہے یا اسلامی کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ لوگ، وہ طاقتیں، وہ قوتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اسلام دنیا سے ختم نہیں ہوگا۔ جب تک دنیا میں ایک انسان بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کلمے کا ورد کرنے والا رہے گا، اس وقت تک اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اسلام کسی کے دبانے سے دب نہیں سکتا، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ اسلامی روایات کو مٹانے کے لیے اور اسلامی کلچر کو ختم کرنے کے میں اور آپ اور ہماری آل و اولاد ذمہ دار ہے۔ اگر کسی ملک میں جو ہمارے ملک کے برادران وطن ہیں، ان میں ایک مذہب کے ماننے والے جن کو سکھ کہا جاتا ہے، اگر فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے یا کسی اور محکمے میں جانے کے لیے ان کی پگڑی سر سے اتاری نہیں جا سکتی، ان کی داڑھی منڈوائی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو بہانا چاہیے وہ فوج میں جاتا ہے۔ اگر سکھ داڑھی رکھ سکتا ہے، مسلمان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اگر سکھ اپنی پگڑی کا اور اپنی کرپان کو دنیا کے کسی ملک میں جانا چاہے ساتھ میں رکھ کر جا سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ اس کی مذہبی ایک پہچان ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر میں نے اور آپ نے اور دنیا کے بسنے والے مسلمانوں نے ان چیزوں کو ویسے ہی استعمال کیا ہوتا، ان چیزوں کو ویسے ہی زندگی میں لایا ہوتا جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے انبیاء کا طریقہ ہے، جیسے صحابہ کرام نے رکھا ہے، تو پھر ان چیزوں کے اوپر انگلی اٹھانے کی کسی کو ہمت نہ ہوتی۔ میں نے اور آپ نے راستہ دیا۔ کل ایک مسلمان بچی نے اگر ایک ملک کی ریاست کے اندر تنہا تنہا اکیلے دشمنوں کے جھنڈ میں، منچلوں کے سامنے، عقل کے اندھوں کے سامنے، ملک
اللہ کی ذات کی معرفت کا نور نہ ہوتا تو وہ میری اور آپ کی اور ہمارے علاقے کی ماؤں بہنوں کی طرح جیسے ان کو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، کوئی ڈر ہوتا ہے، تو ان کے منہ سے آواز کیا نکلے گی؟ ہائے ماما، ہائے پاپا، ہائے ڈیڈی، ہائے دادو اور ہائے نانا کی آواز نکلے گی، اس لیے کہ ایمان مضبوط نہیں ہے، دل کے اندر ایمان کا جذبہ نہیں ہے، ایمان کی شمع جلی نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو دل میں اور پھر سامنے شیر آ جائے، سامنے اژدہا آ جائے، سامنے چیتا آ جائے، سامنے اسلام کا دشمن آ جائے، اسلام کو مٹانے کی بات کرنے والے آ جائیں، من چلے آ جائیں، دیوانے آ جائیں، تو ان کی زبان سے اسی بہن کی طرح اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کو بڑا سمجھتی ہے، وہ اللہ کو بڑا سمجھتی ہے۔ بھائی یہ مسجد کا چندہ کیا جا رہا ہے، جو نئی مسجد بن رہی ہے روڈ سے اس طرف، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تعاون کریں۔ تو آپ حضرات سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخر کس چیز نے اس کی زبان سے، کس چیز نے مجبور کیا کہ وہ وہاں اس وقت روئے نہ؟ کس چیز نے اس کو سکھایا کہ وہ اپنے باپ کو وہاں نہ پکارے، اپنی ماں کو نہ پکارے، اپنے دادا اور نانا کو نہ پکارے، اپنے بھائی کو نہ پکارے، اپنے خالو اور چاچو کو نہ پکارے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کو پکارے؟ یہ اس تربیت کا اثر ہے جو اس کی ماں نے بچپنے میں اس کو تربیت دی۔ اور آج ہمارے کلچر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ سر ننگے ہیں، باپ کو فکر نہیں ہے تربیت کرنے کی، اور ایگزام میں ایک بچی اگر بہترین نمبرات لے لیتی ہے تو وہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی ہے۔ یہ کوئی تربیت ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ارے سمجھنا چاہیے کہ ہم نام لیوا ہیں حضرت سمیہ کے، حضرت عائشہ صدیقہ کے، حضرت فاطمہ زہرا کے، حضرت زینب کے، حضرت ام کلثوم کے اور حضرت جویریہ کے، حضرت میمونہ کے۔ اگر ان کی سیرت، ان کی زندگی ماں نے اپنی بیٹی کو بتائی ہوتی، باپ نے اپنی بیٹی کو سکھائی ہوتی، تو پھر وہ بیٹی اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر لوگوں کے سامنے نہ چلتی، اپنا چہرہ کھول کر لوگوں کو نہ دکھاتی۔ اللہ نے تو صاف اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم حق ہے، جنت حق ہے، آخرت کا یقین رکھیے۔ آخرت کے یقین کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر ایمان مضبوط اسی کا ہوگا جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ رسول اللہ کی رسالت کا اقرار وہی کرے گا جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، اور نماز کی پابندی، شاعر اسلام کی پابندی، اسلامی ارکان کی پابندی وہی انسان کرے گا جس کے دل کے اندر آخرت کا یقین ہوگا، جس کو یہ احساس ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ فنا ہو جائے گی زمین، پھٹ جائے گا آسمان، ختم ہو جائے گا دنیاوی نظام۔ چاہے بڑے بڑے اس دنیا کے اندر اس وقت دعوے کرنے والے ہوں، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہوں یا سپر پاور بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں، ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں ایک وقت میں فرعون بھی تھا، یہاں ایک وقت میں حامان بھی تھا، یہاں بڑے بڑے سکندر اعظم آئے، کوئی نہیں رہا۔ وقتی طور پر اللہ نے اقتدار دیا، اور جب انہوں نے روگردانی شروع کی اور ظلم اور تشدد شروع کیا، اللہ کی طاقت کے ساتھ ٹکرانا شروع کیا، اللہ والوں کو مٹانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے ایک پتنگ اڑانے والا یہ دیکھتا ہے، جب اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے اور
اور وہ پتنگ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں آزاد ہوں، میں اس فضا کے اندر تیر رہا ہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں انسانوں سے بہت دور آ چکا ہوں۔ لیکن رسی جس کے ہاتھ میں ہے، جب وہ کھینچتا ہے تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں تو کسی کے ہاتھ میں ہوں، میری لگام کسی اور کے ہاتھ میں ہے، میری ڈور کسی اور نے پکڑ رکھی ہے۔ تو یاد رکھیے، دنیا کا کوئی بھی وقتی فرعون ہو، کوئی بھی وقتی فرعون ہو، کوئی بھی وقتی حامان ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو سکندر اعظم سمجھتا ہو، اس کو یہ وقتی طاقت ملی ہے، یہ وقتی عہدہ ملا ہے، یہ کسی کا سگا نہیں ہے، یہ کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس مالک الملک کا، جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو وجود دیا ہے، اس نے یہ اعلان کر دیا ہے اس سچی کتاب میں کہ جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، جس کے ایک نقطے کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا، جو مٹانے کی کوشش کرے گا وسیم رضوی کی طرح اسلام سے خارج ہو جائے گا، خدا اسی کو نکال کر پھینک دے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ خدا نے خود کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سن لو، سب سے پہلے قرآن کی پہلی ہی دوسری ہی صورت میں دوسری آیت میں اس مالک نے یہ اعلان کر دیا کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر اس اللہ نے جو سچا ہے، جس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اپنے سب سے عظیم پیغمبر پر یہ آیات نازل کر کے اعلان کر دیا، یہ پیغام سنا دیا کہ سنا دو ان عقل کے اندھوں کو جو اسلام سے بیزار ہیں، سنا دو ان ماؤں بہنوں کو جو اسلامی کلچر کو بھلا بیٹھی ہیں، جو مغربی تہذیب کو اور وہاں کے میٹھے زہر کو پینے کے لیے بےتاب ہیں، جو اپنے سروں سے دوپٹے اتار کر اور بے حیائی کے دلدل کے اندر جا رہی ہیں، ان کو سنا دو تمہارا حسن و جمال یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، یہ دائمی چیز نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ روئے زمین پر ہے وہ سب فنا ہونے والا ہے، وہ سب ختم ہونے والا ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اپنے اس ایمان کو بچاؤ، اس ایمان جیسی دولت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ دنیا کے عہدے ختم ہونے والے ہیں، دنیا کی عزت فنا ہونے والی ہے، دنیا کی طاقت اور حسن و جمال یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے اپنی بیویوں کو، بتا دیجئے اپنی بیٹیوں کو، بتا دیجئے پورے مسلمانوں کی عورتوں کو کہ اپنے دوپٹوں کو اور اپنی چادروں کو اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لیں، اپنے جسم کی نمائش نہ کریں۔ جس طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں عورتیں بے پردہ نکلا کرتی تھی، اس طریقے سے نکلنے کی عورت کو اجازت نہیں ہے، اور عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر وہ گھر سے نکلے تو وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ کر نکلے۔ وہ لوگ جو مغربی دنیا کے رنگ میں رنگ کر چہرے کے پردے کے منکر ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسانی خوبصورتی کا مظہر یہ انسان کا چہرہ ہے، اس کے حسن و جمال کا پتہ، اس کی خوبصورتی کا پتہ اس کے چہرے سے چلتا ہے۔ اگر عورت چہرے کو کھول کر نکلے گی تو پھر اس کا پردہ کیسا رہے گا، وہ اپنے آپ کو کیسے چھپائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کہا، آپ کی بیٹیوں سے کہا، اور اس زمانے کی مسلمان عورتوں سے کہا کہ جن جیسا ایمان قیامت تک کسی عورت کے اندر آ نہیں سکتا، وہ صحابہ کرام کی جماعت جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہے اور صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔
اولئک هم المفلحون۔ یہ القابات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو عطا فرمائے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ اللہ سے راضی ہونے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہونے والا ہے۔ ان کو یہ کہا گیا، ان کے زمانے میں کہا گیا کہ عورتیں اپنے جسم کو ڈھانپ کر چلیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں واپس آنے کے بعد فرمایا کہ میں نے جہنم میں جن لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا ان میں سے دو قسم کی جماعت کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں پایا، میرے بعد وہ آئیں گے۔ آپ نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک وہ جماعت کہ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے، میرے زمانے میں ایسے لوگ نہیں ہیں، بعد میں آئیں گے، میں بھی جانتا ہوں وہ کون ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں وہ کون ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اشاروں میں سمجھ لیجئے کہ کون ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے اور کوڑے ہوتے ہیں اور وہ ظلم اور تشدد کی چکی میں پیستے ہیں لوگوں کو۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایسی عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا کہ جن کے جسموں پر لباس تھے لیکن پھر بھی وہ ننگی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسی عورتوں کو نہیں دیکھا۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جو بالکل ٹائٹ ہو، چست لباس ہو، جسم کے ساتھ اس طریقے سے ملا ہوا ہو کہ ان کے جسم کے تمام اعضاء یہ سامنے ظاہر نظر آتے ہوں۔ اور دوسرے فرمایا ایسا پتلا اور باریک لباس پہننے والی عورتیں کہ جن کا جسم اندر سے نظر آ رہا ہو، یہ سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اس قسم کی بے حیائی کرے گی، اپنے جسم کو دوسروں کو دکھائے گی اور اپنے جسم کے اندر خوشبو لگا کر وہ بازاروں میں نکلے گی، بازاروں کی زینت بنے گی، گلیوں کی زینت بنے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت پر آئے گی، یعنی 500 سال کی مسافت کی دوری پر یہ عورت ہوگی تو جنت میں داخلہ نصیب نہیں ہوگا ایسی عورتوں کو۔ اور ہمارا ماحول کیا ہے کہ عورت گھر میں میلی کچیلی رہتی ہے اور جب اس کو کسی تقریب میں جانا ہو، کہیں بازاروں میں جانا ہو تو وہ خوشبو لگاتی ہے، بن سور کر جاتی ہے، لعنت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورتوں۔ اس لیے اپنی بچیوں کی تربیت ویسی کیجئے جیسی کرناٹک کی ایک بہن کی تربیت اس کے ماں باپ نے کی۔ اپنی بچیوں کو بچاؤ بے حیائی سے، بچاؤ اس فتنے سے، بچاؤ اس کلچر سے کہ جس میں فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے۔ اسلام نے ان کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ اسلامی قیمتی زیور ہے اور سونے اور چاندی کے زیوروں کو لاکروں میں چھپاتے ہیں، لیکن عورت کو مغربی دنیا نے اور جدت پسندوں نے یہی عزت دی کہ 1 روپے کی ماچس کی ڈبیا کے اوپر بھی اس کی تصویر ہے، 8 آنے کے شیمپو کے اوپر بھی اس کی تصویر ہے اور وہ برہنہ بازاروں میں بیچے جا رہے ہیں۔ یہی عزت ہے، اگر اس کو عزت نہیں سمجھا جا سکتا۔ عزت وہی ہے جو قرآن نے دی، جو پیغمبر اسلام نے دی۔ اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیے، ان کی صحیح تربیت کی فکر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ لیں۔